کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہوتی ہیں۔ چونکہ وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہیں اس لیے اکثر ہم ان کی امپورٹنس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ if you talk about oxygen تو آکسیجن جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی زیادہ اللہ نے اس کو ایزیلی ایکسیسیبل بنایا۔ آپ پوچھیں جب کورونا آیا تھا تو لوگوں کو جب آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت تھی تو کتنا مشکل تھا آکسیجن ارینج کرنا۔ ایون لوگ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے تھے کہ دیکھو جی ہم نے زندگی میں اتنے کروڑوں کی آکسیجن دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی بل نہیں لیا۔ تو اسی طرح آپ پانی کو دیکھ کہ پانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہمیں ایک دن بھی پانی نہ ملے تو ہمارے لیے زندگی کتنی مشکل ہو جاتی۔ اب وہ چونکہ جتنی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ آسان بنایا ہے، ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ بہرحال کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جہاں سے ہم لوگ بلانگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اللہ نے اس نعمت کو بہت آسان بنایا ہے۔ اچھا، ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو آکسیجن نہ ملے اور وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس کی جان چلی جائے گی۔ جان چلی جائے گی تو کیا ہوگا، اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ وہ تو سب نہیں جاننا ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کو پانی نہ ملے تو وہ بھی ایک ٹائم پہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو ویسے پانی کے بغیر کتنا لوگ زندہ رہ لیتے ہیں؟ 4 دن 5 دن، پتہ نہیں، کوئی ایک فگر ہے کہ اتنی دیر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی انسان مر جائے گا، اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ لیکن اگر تعلق مع اللہ حاصل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کا کنیکشن حاصل نہ ہو اور تب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو یہ پرابلم کی بات ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ اس کا ایمان ہی چلا جائے گا۔ تو جان جانا تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایمان جانا یہ اصل پریشانی کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو جو امپورٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ہے۔ اب چونکہ یہ اتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی آسان بنایا ہے، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم صحیح طریقے استعمال نہیں کر رہے ہوتے، جس وجہ سے ہم اس پاتھ وے سے ہٹ جاتے ہیں، ڈیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز جس کا مجھے اپنی پرسنل لائف میں بہت فائدہ ہوا تھا وہ یہ کہ when I started to change my life، تو ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے یاد ہے کہ we were sitting in library، تو تبلیغی جماعت سے تعلق تھا ان کا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ کتنا مشکل ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ سارے کام کرنا ہے، یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں چھوڑنا، نیکیاں کرنا کتنا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا یار اتنی سب چیزیں نہیں ہوتی، کوئی ایک بات بتاؤ اس کو اچھے سے پکڑ لوں گا۔ تو ہی سیڈ کہ نیک صحبت پکڑ لو بس، باقی سب چیزیں نہیں ہوتی نا۔ اگر ابھی تو اگر صرف مطلب آپ ایزی سٹارٹ لینا چاہتے ہو، کوئی بیبی سٹیپ لینا چاہتے ہو دین کی طرف، تو بس نیک صحبت پکڑ لو۔ اور اسی طرح سے جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا، حضرت جی کے پاس گیا فرسٹ ٹائم، تو مجھے یاد ہے کہ وہاں سے ہو کے آیا نا، تو کیونکہ حضرت کی پرسنالٹی ایسی ہے جنہوں نے دیکھا ہے سب جانتے ہیں، تو میرے لیے ایک بڑی ڈفرینٹ سی چیز تھی کہ اچھا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو دوست تھے جنہوں نے مجھے ریفر کیا، تو جب میں واپس آیا نا تو انہوں نے پوچھا کہ کیسا لگا؟ میں نے کہا یار اچھا تو بہت لگا، ظاہر سی بات ہے، اب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اب جتنے بھی گناہ گار ہیں آپ کو اچھا تو لگتا ہی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو بہت اچھا لگا۔
تو ہی سیٹ کہ تو ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفعہ چلے جایا کرو. اس ٹائم پتہ نہیں میری آئی ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یار اتنا دور ہے کون جائے. تو اس ٹائم مطلب جو ہمارا جو ڈسٹینس تھا گھر سے حضرت کے گھر تک تو میرا خیال ہے کہ شاید 18 یا 20 کلومیٹر اتنا کچھ بنتا ہے. میں نے کہا یار اتنا دور ہے. تو ہم مسجد میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ روز یونیورسٹی جاتے ہو؟ ہاں جاتا ہوں. روز جاتے ہو؟ ہفتے میں 5 دن جاتے ہو؟ تو کبھی کہا ہے کہ بہت دور ہے؟ جا ہی رہے ہو نا اتنے سالوں سے. تو اور اگر تم نہیں جا رہے یعنی کہ اگر تم ہفتے میں ایک دن بھی نہیں جا رہے اس کا مطلب کہ تم نیک ہونا ہی نہیں چاہ رہے. تو سمپل از دیٹ. تو ٹھیک ہے جہنم میں جلو. اچھا وہ چیز جو تھی نا بڑی ہٹ کی. تو کہ یار یہ کیا بات ہے سیدھی سیدھی سنا دی کوئی دعوت دینے کا طریقہ ہے. آپ کسی کو دین کی طرف لا رہے ہیں اور سیدھے ہی سیدھا فائر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو ان کو تمیز ہی نہیں ہے کیسے دعوت دے رہے. جیسے ہوتا ہے نا اکثر کہ جب شیخ کسی کو ڈانٹ رہے تو مرید کہتا ہے میں نے ایسا بھی کیا کیا تھا اتنا ہی رگڑا دیتی ہے. حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس رگڑے میں اس کا علاج ہوتا. تو میں نے کہا یار ان کو تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اچھا لیکن بعد میں میں نے سوچنا شروع کیا. میں نے کہا یار بات تو ویسے صحیح کہہ رہے تھے اور ویسے بھی جہاں پہ حضرت کا گھر تھا تو میں نے کہا یار ہم ویسے بھی دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو اتنا تو ویسے ہی بندہ لاہور میں پھیر لیتا ہے. تو یہ ویسے میرا کوئی ایکسکیوز بنتا نہیں ہے. 2 دن بعد اپنے آپ کو بھی شرمندہ کرنا شروع کر دیا کہ یار ایسا بھی کیا ہے چلو ہفتے میں ایک دفعہ ہی جانا. اچھا وہ جو ہفتے میں ایک دفعہ جانے والی چیز تھی نا یہ جو ویکلی مجلس تھی اس ٹائم شیخ کی مجلس ہوتی تھی ٹیوزڈے والے دن. تو اب تو خیر سیٹرڈے کو ہوتی ہے سب کی لیکن یہ تب کی بات ہے تب ٹیوزڈے کو ہوا کرتی تھی. تو میں نے ایسے ہی کیا کہ میں ہفتے میں ایک دفعہ چلے جاتا تھا. تو ایک دفعہ ایسی وہ جو دوست تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں دا فیمس ون اینڈ اونلی نبیل بھائی. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اچھا جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ہفتے میں ایک دفعہ جا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا تھا پھر کلاس ہو جانی. تو میں نے کہا جی جا رہا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ. اچھا انہوں نے کہا یار میں تم سے ریکویسٹ کروں گا تم کچھ نہ کرنا لیکن یہ ویکلی مجلس نہ چھوڑ. باقی کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ نہ چھوڑنا. میں نے کہا لے دین تو بہت آسان ہے مطلب بس یہی کرنا ہے نا. بائک پہ اس ٹائم ویسے ہی پھرنے پھرانے کا شوق تھا تو بس ٹھیک ہے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر بھی چلے جائیں گے. جہاں 3 جگہ جانا وہاں 4تھی جگہ بھی چلے جائیں گے. تو یقین کریں بس اتنا ہی سوچا تھا کہ کوئی بات نہیں ہفتے میں ایک دفعہ چلے جائیں گے. اچھا یہ اتنی سمپل چیز ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑا سا ٹائم نکالا. تو اب وہ اسی طرح ہی اسٹارٹ ہوا کہ جاتے تھے مجلس میں بیٹھتے تھے تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں سنی. اچھا اس میں بھی آدھا ٹائم نیند میں گزرتا تھا کیونکہ وہی بات ہے نا کہ اکثر جب نیک مجالس میں آپ آتے ہیں تو نیند آ رہی ہے. آپ کو بھی آتی ہے مجھے تو بہت آتی تھی. تو وہ بخیر بعد میں سمجھ آیا کہ یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا انسان کے دل پہ بڑا سکون ہوتا. تو آدھی باتیں سمجھ آتی تھیں آدھی نہیں آتی تھی. مطلب ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو سب سمجھ آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر پچھلے بیانات آپ میں سے بہت سارے لوگ کافی عرصے سے آ رہے ہیں بیانات تو اگر کوئی آپ نے 100 گھنٹے مجھے سنا ہوگا نا تو اس میں سے آپ کو 5-10 منٹ ہی شاید یاد ہوگا اگر ٹوٹل بھی بولنا شروع کریں. تو ایسے ہی ہوتا تھا لیکن وہ ایک مجلس کی نا ایک برکت ہوتی اور اینڈ میں ذکر ہوتا تھا دعا ہوتی تھی واپس آ جاتے تھے. یہی چل رہا تھا. تو اس میں نا ایک پوائنٹ جو تھا نا وہ بہت اہم تھا. وہ یہ کہ دل میں یہ ہوتا تھا کہ پورا ہفتہ جیسا مرضی گزارا ہے نا چلو جا کے نا ہم تو پتہ نہیں کیسے ہیں توبہ کا موقع ملتا ہے کہ نہیں لیکن چلو اللہ والے دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بھی ہاتھ مل جائیں گے تو ان کی دعا کی وجہ سے نا توبہ قبول ہو جائے گی. یہ ایک پوائنٹ تھا کہ چلو جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان ادھر ادھر کھیل کے آتا ہے سارا گند لگ کے آتا ہے اور اینڈ میں آ کے نہا لیتا ہے چلو جی ساری صفائی ہوگی. تو ایسے ہی ہوتا تھا. تو کافی عرصہ نا بس یہ چلتا تھا. تو وہ جو دوست ہیں نا وہ مجھے لمبی چوڑی بات نہیں کرتے تھے. ہم تو خیر شروع میں ہی آپ کو جو ہے نا
کہہ دیتے 200 دفعہ یہ پڑھو، 200 دفعہ یہ پڑھو، اتنی 10 چیزیں تھوپ دیتے ہیں آپ پہ. ہماری بھی غلطی ہے. تو خیر، لیکن انہوں نے نا مجھے ایک ہی بات کی کہ اچھا، اور اس ٹائم تک میں حضرت سے بیعت بھی نہیں ہوا تھا. مجھے ویسے ہی ڈر لگتا تھا بیعت ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا شیخ کہہ دیں گے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون کون سی پابندیاں لگا دیں گے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں تو یہ کہ آپ کو دعا کی ایک سپورٹ مل جاتی ہے. لیکن جب تک انسان اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں نہ کرتا تو بہت سارے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم پہلے اچھا، پھر یہ خیال آتا ہے پہلے میں تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤں پھر بیعت سوچوں گا. بھئی کہ ٹھیک ہو کے بیعت ہونا تو پھر بیعت کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر تم ویسے ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ٹھیک نہیں ہو رہے اسی لیے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے. تو اسی طرح کی باتیں جو تھی نا وہ ذہن میں تھی. تو بس مجلس میں جانا جو تھا نا، اس کو اہمیت دی ہوئی تھی کہ جو بھی ہو جائے یہ مجلس نہیں چھوٹنی چاہیے. اچھا، پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ پورا ہفتہ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ مجلس میں جانا ہے، اور اینڈ ٹائم پہ کوئی ایسا کام پڑتا تھا کہ مجلس مس ہو جاتی تھی. اس طرح کے بھی معاملات ہوتے تھے. لیکن فوکس جو تھا نا وہ اس پہ ہی تھا کہ جو بھی ہو جائے میرے اندر عمل ہے نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جو بھی ہو جائے میں نے شیخ کی صحبت نہیں چھوڑ. یہ بات جو تھی نا یہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ دل میں بیٹھی ہوئی تھی. اور اسی طرح جہاں موقع ملتا تھا. اچھا، پھر آہستہ آہستہ جب مجلس میں آنا شروع ہوئے نا تو وہ جو نبیل بھائی تھے نا انہوں نے نا ایک اور پٹاخہ چھوڑا. انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم شیخ کے پاس جاتے ہو تو تم نے نا واپسی پہ سلام کر کے ضرور آنا. اچھا، میرا کیا ہوتا تھا کہ میں پیچھے چھپ کے بیٹھتا تھا کہ میں نظر نہ ہوں، کیونکہ ویسے ہی مرید جو ہے نا وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ شیخ تو ایکس رے کرتے ہیں. تو وہ شیخ کو تو ایکس رے مشین سمجھا ہوتا ہے نا مرید. تو بہرحال ایسے ہی چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے اور وہی دعائیں اللہ مستور راتنا وامن رواتنا، اللہ بس پردہ ہی ڈالے رکھ ہماری حرکتوں پہ. کیونکہ شرمندگی ہوتی تھی کہ یار جو ہماری حرکتیں، اور شیخ گھر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ٹائم لگ رہا ہوتا تھا کہ انہوں نے ابھی اٹھانا اور کہنا دفعہ ہو جو آئندہ نہ آنا. تو اب ایسے بیٹھے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے یہ کرنا ہے کہ اینڈ میں نا جب شیخ اٹھتے اس ٹائم تو حضرت کی طبیعت ذرا بہتر ہوتی تھی تو حضرت مسافہ کرتے تھے. اب تو حضرت کی طبیعت ایسی نہیں ہے، مشکل ہو جاتا ہے حضرت کے لیے. تو اس ٹائم حضرت نا مسافہ کرتے تھے تو میں نہیں کرتا تھا مسافہ. میں کہتا تھا کہ یار مطلب ہمت نہیں ہوتی تھی، شیخ کا ایک روب ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نا بس مسافہ تم نے ضرور کر. تو اب یہ نیا ٹاسک مل گیا کہ ٹھیک ہے جی، وہاں سے مجلس لینی ہے اور مسافہ کر کے آنا ہے. بیان کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، کچھ یاد نہیں، بس ذکر کرنا ہے، دعا کرنی ہے، بیان میں بیٹھے رہنا، جتنا کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، اور اینڈ میں مسافہ کر کے آنا. یہاں سے کام جو تھا نا وہ سٹارٹ. اچھا، ایک دو دفعہ مسافہ کیا تو شیخ کو بھی سمجھ آ گئی کہ اچھا یہ بچہ آتا ہے. پھر وہ پتہ نہیں میرا خیال نبیل بھائی نے بھی کوئی سفارش کی ہوگی. خیر، وہاں سے کیا ہوا کہ تعلق بننا شروع ہو گیا شیخ کے ساتھ. تو اب وہ جو تعلق ڈیولپ ہوا نا اس سے پھر کیا ہوا کہ شیخ کی طرف سے محبت ملتی تھی، دعائیں ملتی تھی. پھر دل کرتا تھا یار ہفتے میں ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ رابطہ ہونا چاہیے. اور پھر جہاں پتہ چلتا تھا نا حضرت کا بیان ہے تو بس فوراً بھاگتے تھے کہ بس ادھر پہنچ. تو اصل میں نا جو بات ہے وہ یہ کہ یہ جو صحبت ہوتی ہے یہ دین کے رستے کی نا ایک کی ہے، ایک چابی ہے. ویسے بہت سمپل سی چیز ہے. مطلب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اکثر ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ یہ ایک ڈوری ہوتی ہے جو آپ کو نا باندھے رکھتی. تو اس لیے اکثر مشائخ جو ہے وہ منتھلی جو ہے نا مجالس کا اہتمام کرتے تھے، کچھ ویکلی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینول اجتماعات ہوتے ہیں. تو یہ پوری ایکسرسائز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ دین کے ساتھ ٹائی اپ رہو. تو جب انسان ماحول میں جڑا رہتا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس پہ پھر اس ماحول کا اثر نہ ہو. اچھا، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی یہ مجلس میں جانا نہیں ہوتا، بیسیکلی یو آر ٹیکنگ اے اسٹیپ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ اور اللہ آپ کی طرف نہ آئے، کیونکہ حدیث شریف ہے نا، آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہو اللہ 10 قدم آتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہو اللہ دوڑ کے آتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مجلس میں جانا نہیں ہوتا، یہ مجلس کو جسٹ جوائن کرنا نہیں ہوتا، یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور ایون دین آپ اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرتے ہو کہ یا اللہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ میں مجلس میں آ گیا اور میری نیت یہ ہے کہ میں نے آپ کا تعلق حاصل کرنا ہے اور میں دعا کر رہا ہوں، اللہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور دل تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو انسان کو نا اسباب اپنانے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو کہ ہماری دنیا ہے، یہ ورلڈ ہے، اللہ نے اس کے کچھ سٹینڈرڈز بنائے ہیں۔ جب تک آپ ان سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کا کن کا جو امر ہے وہ نہیں آتا۔ ایک ہے قدرت اللہ، یعنی کہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ چاہیں کسی کو بلا کسی مجلس ہدایت دے دیں، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہے سنت اللہ، کہ اللہ کی سنت کیا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ قدرت اللہ ہے۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ اسباب کو اپنایا جائے۔ جیسے وہ ایک شخص تھا نا، وہ دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے، بڑی دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو دوسرا بندہ گیا اس کے پاس، اس سے جا کے کہا کہ یار تم اتنا رو کے دعا مانگ رہے ہو، شادی کو کتنا عرصہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں شادی نہیں ہوئی ابھی۔ میں کہا شادی ہوئی نہیں تو تم اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہو؟ تو وہی بات ہے کہ اسباب نہیں اپنائے اینڈ یو آر ڈیمانڈنگ سم تھنگ۔ تو اس لیے سنت کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں اگر آپ دیکھیں جو بھی کام کیا نا، اس کو اسباب کے سٹینڈرڈز میٹ کر کے کیا۔ تو اسی طرح ہدایت جو ہے یہ ایک اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، جب تک آپ اس کے سٹینڈرڈز پورے نہیں نہ کریں گے ہدایت نہیں ملے گی آپ۔ یہ سٹینڈرڈز آپ کو پورے کرنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر سٹینڈرڈز پورے نہ کروانے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ پورا نظام بناتے ہی کیوں؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو ہی کیوں بھیجتے؟ پھر اللہ تعالیٰ رسول کو ہی کیوں بھیجتے؟ اللہ ویسے ہی ہدایت دے دیتے اگر اللہ نے سٹینڈرڈز پورے نہ کروانے ہوتے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان سٹینڈرڈز کو پورا کرو۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ لو، کیونکہ یہ جو سچوں کے ساتھ جوڑنا ہے نا بیسیکلی یہ ایک سبب ہے۔ جب آپ سبب اپنائیں گے، سبب کا پیالہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تب اللہ اس پیالے میں اپنا امر جو ہے وہ القاء کریں گے، تب اللہ تعالیٰ اپنے امر کو اس میں چھوڑیں گے۔ تو اسی لیے یہ جو مجالس ہوتی ہیں، ویکلی گیدرنگز ہوتی ہیں، تو اس کا اہتمام بہت ضروری ہوتا ہے۔ بظاہر آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، جسٹ اللہ تعالیٰ کو شو کرنے کے لیے آپ بیٹھ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو یا اللہ یہ سٹینڈرڈز تھے یہ ہم نے پورے کر لیے۔ دیکھیں دنیا میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر آپ نے انجینئر بننا ہے تو انجینئر بننے کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں نا، آپ یونیورسٹی جاتے ہو، ایڈمیشن لیتے ہو، پورے وہ سیمسٹر کے رگڑوں سے گزرتے ہو اور دین آپ انجینئرنگ کمپلیٹ کرتے ہو، تب آپ انجینئر بنتے ہو۔ اسی طرح ہدایت کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جسٹ ایک دم کچھ ہوگا اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، ایک دم کچھ ہوگا تو ہم نیک بن جائیں گے، اور اسی چکر میں ہم نیک نہیں بن رہے ہوتے کیونکہ ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہوتے، اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہم ان سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے جو پہلا سٹینڈرڈ ہے، کیونکہ ہم ساری تقریباً فرسٹ سٹیپ پہ ہیں اور ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ نیک صحبت۔ جتنی زیادہ آپ نیک صحبت رکھیں گے اتنا زیادہ دین پر چلنا آسان ہوگا۔ خیر اب تو صحبت بہت آسان ہو گئی ہے، اب تو ایک یہ سائبر صحبت بھی مل جاتی ہے زوم کے ذریعے۔ تو اس لیے صحبت بہت ضروری ہے کہ آپ نیک ماحول میں بیٹھے رہیں۔ اور یہ بیٹھنا کس لیے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہ کوئی شیخ صاحب نے آپ کو ہدایت دینی ہے، ایسا نہیں ہے، نہ یہ نیت کرنی ہوتی ہے، نہ ایسا ہوتا ہے۔
شیخ صاحب کے پاس تو خود بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی دیتے جو دیتے ہیں۔ اصل میں آپ نے شو اللہ کو کرنا ہوتا ہے، یا اللہ میرے دل کا پیالہ تھا وہ میں لا کے یہاں پہ بیٹھ گیا ہوں، اب اللہ اس میں بھرنا آپ نے ہی ہے، مجھے نہیں آتا کہ کیسے بھرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا بہت ضروری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور سٹینڈرڈ بتایا، ایک سٹینڈرڈ تو وہ ہے نا کہ کونوا مع الصادقین، کیونکہ جو میئر ایک صحبت ہوتی ہے نا، اس کا بھی اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، چاہے اس صحبت میں کوئی بات ہو نہ ہو، لیکن ایک صحبت کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ارد گرد ایک ایسا اورا کریٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے قلب کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ اس اورا پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار بڑی پازیٹیو وائبز آتی، اور کبھی آپ ملتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر ہی آپ بیٹھتے ہیں اور آپ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ارد گرد ایک فیلڈ پروڈیوس کی ہوتی ہے، اسی لیے صحابہ کرام جو تھے وہ اس اورا کی وجہ سے، اس پریزنس کی وجہ سے ہی تو صحابیت کے مقام تک پہنچے تھے، نہیں تو صرف نماز یا عبادت آپ کو صحابیت کے مقام پہ نہیں پہنچا سکتی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی کہ جو صحابیت کے مقام تک لے گئی۔ تو اس لیے جو صحبت ہوتی ہے، جو نیک ماحول میں بیٹھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس کی مطلب آپ کو شاید الفاظ کا فائدہ آپ کو نہ ہو، لیکن وہ جو صحبت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ رکھا ہوتا ہے۔ اچھا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی مجالس میں جاتے ہیں تو یہ فیل کرتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہوتی ہیں جو شیخ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور الفاظ بھی بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہر مجلس میں ہی لگتا ہے کہ کچھ نیا ہی لے کے اٹھیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص اس نیت سے ایسی مجالس میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو دیتے بھی۔ تو اس لیے یہ جو سٹینڈرڈز ہیں ہدایت کے، ان کو میٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہے جو قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کیجئے۔ وَذَكِّرْ یہاں پہ نصیحت ایک دفعہ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بار بار کرنے کے معنی میں۔ وَذَكِّرْ اور آپ بار بار نصیحت کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ کیونکہ بے شک یہ نصیحت تنفع المؤمنین نفع پہنچاتی ہے ایمان والوں۔ تو جب بھی آپ نیک صحبت میں جڑتے ہیں، آپ دین کی بات سنتے ہیں، اچھا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ مطلب کچھ سالکین کے ساتھ ہوتا ہے، پتہ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن کچھ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں پتا تو ہے اس میں کیا بات ہونی ہے، وہ یہ سوچ کے نا وہ مجلس جوائن ہی نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک ٹریپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پتا تو ہے اس ٹاپک پہ کیا بات ہو رہی ہے، ہمیں پتا تو ہے اس بات کا کیا مطلب، اس کا مطلب وہ مجلس کو صرف الفاظوں کی حد تک ہی انہوں نے لیا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہدایت کا نور جو کہ لوگوں کے قلوب میں ڈالنا تھا، تو وہ اس کو نیگلیکٹ کر گئے، وہ صرف سپرفیشل دیکھ رہے ہیں مجلس کو، وہ اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہے کہ اچھا یہ جو مجالس ہوتی ہیں یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کو شو کرنے کے لیے۔ جو بھی آپ سٹیپ لیتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ کی مدد اس پہ آتی ہے۔ اور یہ جو نصیحت ہوتی ہے، کون سی نصیحت کب کیسے اثر کر جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی بات کو ایک دفعہ سنتے ہیں، دوسری دفعہ سنتے ہیں، تیسری دفعہ سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، چوتھی دفعہ سنتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، کوئی 25ویں دفعہ سنیں گے نا، ہو سکتا ہے 25ویں دفعہ وہ جو بات آپ کو کلک کرے وہ آپ کے دل کی باقی بھی گرہیں کھول دے، ایسا ہوتا ہے۔ اور وہ بات حالانکہ پہلے بھی آپ نے بہت دفعہ سنی ہوتی ہے، لیکن اس وقت دل کی چابی اس بات سے نہیں کھل رہی ہوتی، لیکن اللہ نے جب رکھا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کھول دیتے ہیں. تو اس لیے اسٹینڈرڈز ہدایت کے یہ ہیں کہ اپنے آپ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، اپنی ایفرٹس کو رکھنا ہوتا ہے، اور وہ اسٹینڈرڈز کو، جو ہدایت کے اسٹینڈرڈز ہیں نا، ان کو میٹ کرنا ہے. مگر سمپل سی بات ہے. اب جیسے اکثر ہوتا ہے نا، آپ جو مشائخ ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ اذکار، یہ معمولات کرنے ہیں، تو اکثر بچے کہتے ہیں کہ جی ہم سے ذکر نہیں ہو رہا، یا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. ایون 20 منٹ کے ذکر کے لیے وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. یہ سیدھا سیدھا جھوٹ ہوتا ہے. ٹائم نہیں ملتا ایسا نہیں ہے، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم ملتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ابھی زندگی میں اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں ہو رہا ہوتا. مطلب اگر آپ کی لائف میں لوگوں کے سٹیٹس دیکھنا ایک پرائورٹی بن سکتا ہے، فیس بک کو سکرول کرنا ایک پرائورٹی بن سکتا ہے، یوٹیوب دیکھنا ایک پرائورٹی بن سکتا ہے، تو ذکر کرنا ایک پرائورٹی کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ ابھی تک اس کی اہمیت دل میں نہیں ہے. اصل میں یہ صرف تسبیح چلانا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو شو کروانا کہ اللہ تعالیٰ میں ایفرٹ کر رہا ہوں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی ایفرٹس شو ہی نہیں کرو گے تو اس کا مطلب وہ جو سٹینڈرڈز اللہ نے رکھے ہیں نا، آپ ان سٹینڈرڈز کو میٹ ہی نہیں کر رہے. وہ جو اسباب اللہ نے اپنانے کا حکم دیا ہے تو آپ ان اسباب کو اپنا ہی نہیں رہے. یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ نے پھل خریدنے ہیں تو آپ گوشت کی دکان پہ تو نہیں جاؤ گے نا. آپ گوشت کی دکان پہ ٹائم تو نہیں ضائع کرو گے. اگر پھل خریدنے ہیں تو پھل والے کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور جانا پڑے گا. ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ کہو کہ نہیں، ایفرٹ تو میں کر ہی رہا ہوں، اور ایفرٹ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. تو یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بڑی تعداد جو دین سے دور ہو رہی ہوتی ہے وہ ان کامن چیزوں کو نیگلیکٹ کرنے کی وجہ سے ہی دور ہو رہی ہے. کیونکہ یہ امپورٹنٹ بہت ہے نا، اس لیے یہ ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہے. یعنی کہ آج کل کے دور میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی فتنے بڑھیں، تو دیکھا جائے تو ہدایت کے رستے بھی بہت آسان. یعنی کہ پہلے کیا ایسا ہوتا تھا کہ آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے نا اپنے استاد کے ساتھ ایک لائیو مجلس اٹینڈ کرتے؟ کوئی نہیں سکتا تھا. پہلے اگر آپ وہ جو مشائخ تھے، جو علماء تھے، ان کی لائف سٹوریز ہم پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کئی کئی مہینے سفر کر کے جاتے تھے. یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اپنے مشائخ سے کئی کئی مہینے بعد ملنے آتے تھے، کئی کئی مہینے بعد، یا پھر لیٹرز بھیجتے تھے، اور وہ ایک ایک لیٹر بھی مہینے مہینے بعد. یہاں پہ تو ڈیجیٹل شیخ ہے نا، تو یہاں ادھر واٹس ایپ ادھر کیا ادھر بلو ٹک ہو گئے. بلکہ اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہیں کہ 2 دن اگر رپلائی نہ آئے تو کہتے ہیں یار چھوڑو یار کیا فائدہ، ایک ساتھ تو جواب ہی نہیں دیتے، لیفٹ ہی کوئی نہیں کراتے. تو دیکھیے جیسے انسان کی باڈی ہے نا، اس کے اندر ڈفرینٹ وائٹامنز ہیں. وٹامن اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے. تو اسپرچولی بھی ہمارے مختلف وائٹامنز ہیں. جیسے ایک وائٹامن قرآن ہے، وہ قرآن پڑھنے سے ہی پورا ہوگا. ایک وائٹامن درود شریف ہے، وہ درود شریف پڑھنے سے ہی آپ کی روح کو وائٹامن ملے گا. ایک وٹامن شیک بھی ہوتا ہے جو ویکلی آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ نہیں لوگے وائٹامن تو دوسری چیزوں سے پورا نہیں ہوگا کہیں نہ کہیں. اور جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے نا، ابھی دانش ہی مجھے بتائے گا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائٹامنز ہوتے ہیں نا ان کی کوئی اسپیشل ریشیو ہوتی ہے جو آپ نے ڈائٹ لینی ہوتی ہے. یہ ایک اسپیسیفک ریشیو ہوتی ہے. اگر ایک بھی جو ہے نا وائٹامن کم ہو جائے تو صحت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا. تو اسی طرح ہی اگر آپ اپنی اسپرچل صحت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ وائٹامنز ہیں. ایک وائٹامن تقویٰ ہے جو ہونا چاہیے، وائٹامن حیا ہے، وہ بھی وائٹامن حیا کم ہوا ہے آج کل بہت زیادہ، مارکیٹ میں شارٹ ہے. تو اسی طرح یہ مختلف وائٹامنز ہیں. جب تک آپ یہ وائٹامنز نہیں لیں گے نا تو آپ کی اسپرچل صحت فارغ ہوتی جائے گی. پھر کہتے ہیں جی نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، نماز میں فوکس نہیں ہوتا، دل نہیں کرتا، نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا.
وہ اسی لیے نہیں کر رہا نا. دیکھو اگر آپ جسمانی طور پہ بیمار ہوتے ہو تو کیا کوئی ایفرٹ کرنے کا دل کرتا؟ نہیں کرتا نا. تو جب آپ اسپرچولی بیمار ہو گئے تو کیا آپ کا دل کرے گا کہ آپ کوئی ایفرٹ کرو؟ اس کا مطلب آپ اسپرچولی بیمار ہو اور آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کون سا وائٹامن کم ہے. اور اس کی جو ٹیسٹ لیب ہے نا وہ صرف مشائخ کی مجالس ہی ہوتی ہیں. یہ چغتائی والے نہیں کر کے دیتے. تو یہ حضرت ڈاکٹر صاحب والے کر کے دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جیسے ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہیں ہمیں روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈز رکھے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. ایک اور سٹینڈرڈ جو کہ ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈیویجول ٹائم سپینڈنگ کریں جس کو ہم ذکر کہہ دیتے ہیں کہ جو ذکر ہے اس کی پابندی نہیں کرتے. اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ شیخ صاحب ایسی کوئی پھونک مارے ایسی کوئی دعا کر دیں کہ بس. مطلب اکثر بچے کہتے ہیں کسی ذکر نہیں ہو رہا دعا کر دیں. ذکر نہیں ہو رہا دعا کر دیں. ٹھیک ہے دعا کروانی چاہیے بٹ فوراً اگلا کوشچن یہ ذہن میں آتا ہے کیا کبھی کھانا کھانے کے لیے دعا کروائیے؟ وہ نیگلیکٹ ہے یہ نہیں کہنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. صحابہ کہا کرتے تھے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر نا اپنی رسپانسبلٹی سے اسکیپ اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس شیخ صاحب کو دعا کا کہہ دیا اب بس کل فرشتہ آئے گا اور اٹھا کر کے بس کچھ ایسا ہوگا کہ میں فوراً کل سے جو ہے نا ذکر پہ لگ جاؤں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو اسکیپ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوتا ہے نا تو اس اسکیپ مائنڈ سیٹ سے نکلنا ضروری ہے. تو شیخ صاحب دعا کریں گے ہو بھی سکتا ہے ان کی دعا سے ایسا ہو جائے لیکن اپنی رسپانسبلٹی سے اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر بھی آپ اس چیز کو مینٹین نہیں کر پائیں. اس کا مطلب اللہ نے جو ہدایت کے سٹینڈرڈز رکھے ہیں نا آپ ان سٹینڈرڈز کو صحیح طرح میٹ نہیں کر رہے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے سٹینڈرڈ رکھا ہے اس دنیا میں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی اگر ریلیشن بلڈنگ کرنی ہے نا تو آپ کو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. آج کل تو مطلب دو دوست ہیں بھائی وہ دوست ہی کیا جو آپس میں جن کا کوئی ٹائم سپینڈ نہ ہو. تو جدھر ٹائم سپینڈ ہوتا ہے نا وہیں پہ دوستی ہوتی ہے وہیں پہ تعلق بنتا ہے وہیں پہ ریلیشن بنتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. جس کے ساتھ آپ نے اپنا ریلیشن بہتر کرنا ہے نا اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں آپ کا ریلیشن بہتر ہو جائے گا. شیطان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کریں شیطان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہو جائے گا. یعنی کہ گناہوں میں ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیں اور جس کے ساتھ ریلیشن بہتر ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا ہے then you have to spend some time. دیکھو نرسری کلاس بھی پاس نہیں ہوتی اگر آپ اس کو ٹائم نہ دیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ کا تعلق مل جائے گا ہم نیک ہو جائیں گے ہمیں تقویٰ مل جائے گا ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے بغیر ٹائم سپینڈ کیے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو اس لیے ٹائم سپینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ اکثر جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب بہت سارے نوجوان ہیں دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں آپ لوگوں کے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد نا آپ ایک ہنی مون ٹرپ پہ جائیں. اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹائم سپینڈ کرنا بات چیت کر کے ٹو ہیو اے گڈ کمیونیکیشن ٹو کریٹ اے اسٹرانگ ریلیشن شپ.
تو جب کمیونیکیشن زیادہ ہوتی ہے، ٹائم آپ اسپینڈ کرتے ہیں، تو پھر ریلیشن بلڈنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن بلڈنگ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈیویجول ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اگر دو دوست ہوں اور آپس میں بات کر رہے ہوں، دونوں بات کر رہے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ بار بار موبائل کو دیکھ رہا ہے، تو دوسرا بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ کیا موبائل فون کو بار بار دیکھے جا رہا ہے، سائڈ پہ کرے اس کو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اس کو کہتے ہیں کوالٹی ٹائم، اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا، کیونکہ جب تک آپ اچھا کوالٹی ٹائم اسپینڈ نہیں کرو گے تو آپ کا ریلیشن نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسے ہی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، کوالٹی ٹائم، جس میں نو موبائل فون، نو ادر پرسن، صرف آپ اور اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے لیے جیسے دوست ہوتے ہیں نا، ہم نے دوستوں کے ساتھ جیسے اسکول فرینڈز ہوتے تھے تو ہمیں پتا ہے کہ بھائی اسکول جا کے نا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ ہوگا، یونیورسٹی فیلوز ہوتے تھے، پتا تھا تمام دوستوں کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، تمام ریلیشنز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک اسپیسیفک ٹائم رکھیں، جو ٹائم رکھنا چاہتے ہیں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں، ادھر آپ نے بات کی ادھر بلو ٹکس، تو اس لیے آپ تہجد کا ٹائم رکھنا چاہتے ہو وہ رکھو، کوئی اور ٹائم رکھنا چاہتے ہو وہ رکھو، دن کا کوئی ٹائم رکھنا چاہتے ہو، لیکن کوئی ٹائم ایسا لازمی ہو جس میں آپ یہ کہہ سکو کہ اللہ صرف آپ اور میں ہیں، اور آپ کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہی، یہ نہیں کہ بس آپ کا مطلب آپ بیٹھے تو ہیں لیکن آپ کا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ ذکر کے ذریعے ہوگا، مراقبے کے ذریعے ہوگا، تلاوت کے ذریعے ہوگا، یہ جو معمولات دیے جاتے ہیں، اس کی بیسک فلسفی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو، آپ ہدایت کے جو سٹینڈرڈز ہیں آپ ان سٹینڈرڈز کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وہ کیا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو آئیں گے جوق در جوق، ابھی کہ پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح کہیے کہ پہلے آپ کو فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، پھر فرشتے آتے ہیں، یعنی کہ پہلے آپ کو اسباب پورے کرنے پڑتے ہیں، پہلے آپ کو اپنے نفس کے خلاف ایک جنگ چھیڑنی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد بھی بھیجیں گے۔ لیکن آپ جنگ ہی نہ چھیڑو، آپ وہ دیکھیں نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ آپ اور آپ کا جو رب ہے وہی جا کے لڑے، ہم نے نہیں لڑنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندروں میں چھلانگ مار دو، ہم وہ بھی مار دیں گے۔ تو انہوں نے جنگ چھیڑی تھی، تبھی اللہ کی مدد آئی تھی، تبھی فرشتے آئے تھے۔ اچھا، یہی چیز ہمارے اپنے اندر بھی اپلائی ہوتی ہے، ہم اپنے نفس کو ٹیم کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا تزکیہ کروانا چاہتے ہیں، ہم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، لیکن ہم اپنے نفس کے خلاف جنگ چھیڑنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ بس آپ کچھ ایسا کر دیں، اور دعا ضرور مانگیں، لیکن اس کے لیے ایفرٹ جو ہے نا، وہ وہی بات کہ فضائے بدر تو پیدا کرنی پڑے گی، اپنے نفس کو کٹہرے میں لانا ہی پڑے گا، اور اس کا یہی طریقہ ہے، یہ جو ویکلی مجالس ہوتی ہیں، اور یہ جو اس طرح کی جو بھی کچھ ہوتا ہے، یا ڈیلی کی روٹین میں آپ کے جو اذکار معمولات ہوتے ہیں، تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہاں یہ سٹینڈرڈز میٹ کر رہا ہے۔ اور دیکھیں جتنے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق ملا ہے، جو نیک ہوئے ہیں، جو اللہ والے بنے ہیں، وہ انہی سٹینڈرڈز پر چل کے ملے ہیں۔ تو جب ان کو ایسے ملا ہے تو آپ اور میں سوچیں کہ نہیں، ہم جو ہے نا ہمیں یہ چیز ان سٹینڈرڈ سے گزر کے نہیں ملے گی، تو اس کا مطلب کہ سوچ میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انڈیویجول ٹائم سپینڈ کرنے کی عادت ڈالیں، اور اس میں ہوتا ہے نفس ریزسٹ کرتا ہے، مطلب 2-3 دن آپ ٹائم سپینڈ کریں گے، یعنی کہ 2-3 دن آپ ذکر کریں گے، 1 ہفتہ کریں گے، 2 ہفتے کریں گے، پھر ایک ٹائم آئے گا نفس کہے گا یار تھکے ہوئے ہو، چھوڑو، یہ کر لو وہ کر لو، آپ کو مختلف کاموں میں انگیج کرے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو عادت نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اس کو
اس کے لیے آپ کو ایک ڈرائیونگ فورس چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ڈرائیونگ فورس اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں تو انسان موقع تلاش کرتا ہے ٹائم سپینڈ کرنے کی، اور جہاں محبت نہیں ہوتی نا، ادھر پھر بس ٹھیک ہے، جب موقع مل گیا ٹائم سپینڈ کر لیے، جب نہ ملا تو نہ کیا. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی نہیں ہوتی. جب اگر محبت ہوتی تو ہم اس کے بارے میں فکر مند ہوتے. ٹھیک ہے نا، ماں اور بیٹے کا تعلق کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے بات ہی نہ کرے اور اس کے ساتھ ٹائم ہی نہ اسپینڈ کرے، تو ماں بھی شکوہ کرتی ہے کہ بیٹا ایسا بھی کیا کہ تو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں، تو ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کرتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اپنے کریم رب سے. تو یہ دھوکہ ہی ہے نا، کہ کبھی ادھر متوجہ ہو گئے، کبھی ادھر متوجہ ہو گئے، لیکن نہیں اسپینڈ کیا تو اللہ کے ساتھ انڈیویجول ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. آپ سب اپنی اپنی زندگی میں دیکھیں، 24 گھنٹے میں سے کون سا ایسا ٹائم ہے جو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ صرف اللہ پر میرا ہے. بس بہت کم ہوتا ہے ہماری لائف میں. اور چونکہ یہ نہیں ہوتا، اسی لیے آپ وہ سمجھ لیں کہ وہ سٹینڈرڈز میٹ نہیں ہو رہے اور ہدایت کے فیصلے نہیں. اس کا مطلب اگر آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں، اگر کوئی شخص پیاسا ہو، اب مثال کے طور پہ مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے نا عثمان جو ہے نا یہ پانی کی بوتل لا کے اس نے ادھر رکھتی ہے، تو اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں واقعی سنسیئر ہوں اپنی پیاس بجھانے میں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اس بوتل کو کھولنا اور پانی پی جانا. اچھا، اور اگر میں یہ بوتل اوپن ہی نہیں کرتا اور میں پانی پیتا ہی نہیں ہوں، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں یا اللہ میری پیاس بجھا دے، میری پیاس بجھا دے، میری پیاس بجھا دے، تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ فرحان بھائی آپ اپنی بات میں سنسیئر ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ سنسیئر ہوتے نا، تو آپ یہ دعا کرنے کے بجائے جو اللہ نے یہ آپ کو پانی کی بوتل یہاں دی ہوئی، آپ اس کو لیتے، آپ اس کو یوٹیلائز کرتے، آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے پانی پی لیں. تو اسی طرح جب ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد ہدایت کے سٹینڈرڈز کو ہم میٹ ہی نہیں کرتے، اس کا مطلب کہ دوسرا اینگل کیا ہے کہ ہم ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہدایت لینا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے. اگر وہ لینا چاہتے ہوتے تو وہ اس کے لیے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے. ویسے ایکچوئل ہدایت کی جو فلسفی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم کس چیز کے مکلف ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے ہیں، جو سٹینڈرڈز بتائے ہیں نا اس کائنات کے، ان سٹینڈرڈز پر چلیں. ہم اس چیز کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسباب کی جو جو چیزیں بتائی ہیں، ان اسباب کو ہم اپنائیں. ہدایت کا سورس کیا ہے؟ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن سے محبت کیسے ہوگی جب قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا؟ کیا محبت ہوگی قرآن سے؟ کیا محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک ان کے بارے میں جانا ہی نہ ہوگا، پڑھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹائم سپینڈ اب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ درود شریف کے ذریعے. مطلب دیکھیں نا، اگر یہ بات کہی جائے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ہم سب بھاگیں گے نا. مطلب ہم کہیں گے دنیا کو آگ لگے لیکن یہ صحبت ملنی چاہیے. ایسے ہی ہے. تو اگر ہم اپنی اس کیفیت میں سنسیئر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود شریف کا ایک رستہ دیا ہوا تو ہے کہ آپ ادھر درود شریف پڑھتے ہو، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش ہو جاتا ہے، رشتے درود شریف لے کے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ عشق رسول میں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں واقعی سچے ہوتے، تو شاید درود شریف کبھی رکتا ہی نہ زبان. تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے دعووں میں سچے نہیں ہیں. ہم ایک طرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ہم ان ہدایت کے جو رستے ہیں ان پر چلنا ہی نہیں چاہتے.
ہم اس کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالنا چاہتے، تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے دعوے میں ٹروتھفل نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو پورے طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری واقعہ سنا کے بعد اینڈ کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ مالٹا میں قید تھے تو جب جمعے کا وقت ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور بالکل ریڈی ہو کے تیار ہو کے جمعے کے ٹائم پہ نا وہ جیل، کیونکہ وہاں پہ جیل تھی بہت بڑی، اس کے گیٹ کی طرف جاتے تھے اور جاتے تھے اور وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے رہتے تھے۔ جب جمعے کا ٹائم نکل جاتا تھا تو واپس آ جاتے، تو ہر دفعہ ایسے ہی کرتے تھے۔ تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا تو ہے کہ آپ اتنا تیار ہوتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں اور جیل میں گیٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کے لیے گیٹ کھول تو نہیں جانا، اور پھر آپ واپس آ جاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ ساری تیاری اللہ کو دکھانے کے لیے کرتا ہوں، اور میں گیٹ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور تب تک وہیں کھڑا رہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ شو کرتا ہوں کہ یا اللہ اتنا میرے ہاتھ میں تھا، اس سے زیادہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ اب آگے آپ کے فیصلے۔ تو اسی طرح ہی اگر ہم ہدایت کے بارے میں واقعی سنسیئر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو لے کے واقعی سیریس ہیں، ہم اس ریلیشن کو سیریس سمجھتے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں نا کہ یار تم تو سیریس ہی نہیں ہو اس میٹر کے بارے میں، تو یہی بات ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیریس ہیں، آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو اس کا سمپل لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ وہ اسباب کتنے آزما رہے ہیں، کتنے اپنا رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ تمام اسباب اپنا رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں، تو اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ آپ سنسیئر ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آپ سیریس ہیں۔ اور اگر آپ وہ اسباب ہی نہیں اپنا رہے تو اس کا مطلب آپ خود بھی دھوکے میں، اور جو ہے نا آپ کے نفس نے آپ کو ایک اچھے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور اسی دھوکے میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔